وانو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ ملے، یعنی غیر محرم عورت مراد ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ کسی بھی تعویل کی وجہ سے، دیکھیں اسلام سد ذرائع کا حکم دیتا ہے، یعنی برائی کے راستے کو بند کر دو۔ حضرت حسن بصری فرماتے تھے کہ اگر مرد جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا نیک آدمی ہو، اور عورت جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی نیک عورت ہو، اور جگہ بیت اللہ ہو، اور قرآن کتاب قرآن ہو، تب بھی مرد کو خلوت میں بیٹھ کے نہیں پڑھانی چاہیے۔ تو مراد یہ ہے کہ اسلام نے جو حکم دیا ہے اس میں بہت سی برائیاں اپنے آپ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت سے خلوت میں نہ ملے، ولا تسافرن امرأۃ الا ومعها محرم، اور کوئی عورت اپنے محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ سفر سے مراد ہے شرعی سفر، جس پر نماز وہ قصر ہو جاتی ہے یہاں پر۔ اور محرم جو ہے اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو جس کا ایک عورت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے، یعنی اس کا بھائی ہے، اس کا باپ ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا چچا ہے، ہمیشہ کے لیے ان کا نکاح حرام ہے۔ لیکن ایک عورت ہے، اس کا جو بہنوئی ہے وہ اس کے لیے محرم نہیں ہے۔ اگر اس کی بہن اس کے نکاح میں نہ رہے تو اس کے ساتھ اس کا نکاح جائز ہوگا، وہ محرم نہیں ہے۔ تو محرم جو ہے وہ جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے وہ کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ فقال رجل، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اکتبت فی غزوۃ قضا، کہ مجھے تو فلاں غزوہ میں جانے کے لیے لکھ لیا گیا ہے، یعنی میرا نام لکھ لیا گیا ہے کہ تم نے فلاں جگہ جنگ میں، جیسے وہ ریاست کے سربراہ لکھتے تھے، میرا نام لکھ لیا گیا ہے گورنر کی طرف سے کہ میں نے فلاں غزوے پہ جانا ہے۔ وخرجت امراتی حاجہ، اور میری عورت بیوی جو ہے وہ حج کرنے کے لیے جا رہی ہے یا نکل گئی ہے گھر سے۔ قال اذهب فاحجج مع امراتک، آپ نے فرمایا واپس لوٹ جا اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کر۔ مراد یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اکیلے حج نہیں کر سکتی بغیر محرم کے، اس لیے تم واپس لوٹ جاؤ اور واپس جا کے اپنی بیوی کے ساتھ